بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو خمس، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے معدن یعنی کان، یا اگر انگلش میں کہا جائے مائن۔ کچھ چیزوں پہ خمس واجب ہے کہ جس کی جانب پہلے بھی توجہ دلائی، ان میں سے ایک ہے معدن۔ معدن یعنی کان۔ اب یہ کان چاہے لوہے کی ہو، یعنی وہاں سے لوہا، فولاد، یا اسی طریقے سے کسی اور چیز کی ہو، تانبے کی ہو، پیتل کی ہو، سونے کی ہو، چاندی کی ہو، جواہرات کی ہو، اور کان ہی میں شامل کیا جاتا ہے تیل کے کنویں کو۔ تو اگر کہیں زمین کو کھود کر یا کسی پہاڑ میں ایک سرنگ بنا کر، یا کسی پہاڑ کو توڑ کر، یا اگر کسی زمین پر کوئی چیز ہے، تو ان ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے کان۔ گو کہ عام طور پر جو کان کے بارے میں تصور ہے، یعنی مائن کے بارے میں تصور ہے، وہ یہی ہے کہ زمین میں کافی ڈیپلی جایا جائے یا پہاڑ میں کوئی سرنگ بنائی جائے۔ لیکن اگر مائن کہا جائے تو وہ چیزیں جو پہاڑ پر ہوں، پہاڑ کی بلندی پہ ہوں، یا پہاڑ کے کسی ظاہری حصے پہ ہوں، یا حتیٰ کہیں زمین پہ پھیلی ہوئی ہیں، انہیں بھی کان کہا جائے گا۔ جیسے کہ بعض جگہ سنگ مرمر کافی گہرائی میں ہوتا ہے، بعض جگہ سنگ مرمر پہاڑ وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہ ڈائمنڈ کے لیے سرنگ بنائی جاتی ہے، بعض جگہ ڈائمنڈ یا جواہرات نکالنے کے لیے ایک بہت بڑا اس طرح سے گڑھا کھودا جاتا ہے، وہ گڑھا ممکن ہے کہ بعض دفعہ کئی میل تک اس کا ڈائیمیٹر ہو جائے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جب بھی کان کہا جائے تو وہ ایک سرنگ کی صورت میں ہو۔ تو جتنی بھی چیزیں کان سے نکلیں، اب وہ چاہے گندک ہو، چاہے وہ بارود ہو، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، کوئلہ ہو، پتھر ہو، ہیرا ہو، جواہرات ہوں، یا آج کل کے دور میں جو مختلف اور معدنیات ہیں جن کا استعمال ہے مختلف فیکٹریز وغیرہ میں، وہ سب کی سب معدنیات میں شامل ہیں۔ پر جیسے بھی جنرل پبلک کہے کہ یہ چیز کان ہے، یا کان میں سے نکل رہی ہے، یا معدن ہے، تو ان پر خمس دینا واجب ہے۔ تو پہلا سوال تو ذہن میں یہ آ سکتا ہے، کیا خمس 1 سال گزرنے کے بعد دیا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ جیسے ہی کسی کو آمدنی ہو کان سے، تو جتنا خرچہ ہوا ہے اس کے نکالنے میں، یا کان کھودنے میں، یا جو مزدوروں کو دیا ہے، یا اس دوران اور جتنے بھی خرچے ہیں، ان سب کو مائنس کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس کان میں سے کتنی آمدنی ہوئی۔ اب آمدنی کتنی ہوئی یہ دیکھنا ہے، تو ایک مخصوص آمدنی کے بعد خمس دینا واجب ہے۔ وہ نصاب کیا ہے، وہ آمدنی کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر 15 مثقال سونے کے برابر آمدنی ہو، یا 105 مثقال چاندی کے برابر آمدنی ہو، تو پہلا سوال یہ ذہن میں اب آئے گا یہ چیز سننے کے بعد آپ کے، کہ مثقال کتنے گرام کا ہے، یا آج کل مثقال کا کیا ویٹ ہے، اور مثقال کا کیسے ریٹ نکالا جائے۔ تو یہاں سے گفتگو 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، کہ مثقال بھی 2 طرح کے ہیں جو مشہور ہیں، ایک مثقال شرعی، اور نمبر 2 مثقال صیرفی۔ عموماً جب بھی فقہ میں بیان ہوتا ہے کسی چیز کے نصاب کا ذکر، یا جب بھی مثقال کا ذکر ہو، تو عام طور پہ مثقال شرعی مراد ہے۔ اب کچھ مسائل کی جانب توجہ رہے کہ اگر کسی اسلامی ملک میں ان معدنیات کا کام کوئی غیر مسلم کر رہا ہو، تو اس سے بھی حکومت اسلامی خمس لے گی۔ اگر ایک معدن کے کئی مالک ہوں، مثال کے طور پہ ایک جگہ معدنیات کا کام 10 افراد کر رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 افراد کا ملا کے جو فائدہ ہوا ہے وہ ہونا چاہیے 51 گرام .855 گولڈ کے حساب سے،
یا الگ الگ؟ تو جواب یہ ہے کہ 10 افراد اگر کر رہے ہیں تو حساب یہ لگایا جائے گا کہ ایک آدمی کو اگر اتنا فائدہ ہوا ہے، یعنی 15 مسقال سونے کے برابر یا 105 گرام چاندی کے برابر کے 15 مسقال سونے کا حساب اگر لگایا جائے گولڈ کے حساب سے تو بنتا ہے 51.855 گرام۔ تو اگر تقریباً 52 گرام فائدہ ہوا ہے تو ایسی صورت میں خمس نکالنا ہوگا، یعنی 52 گرام تقریباً ایک آدمی کو، اسی طرح سے 52 گرام تقریباً دوسرے آدمی کو۔ لیکن اگر تقسیم ہونے کے بعد نصاب سے کم ہو جائے تو پھر کسی پر بھی خمس واجب نہیں ہوگا۔ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ 2 طرح کے مسقال مشہور ہیں جن میں سے اب تک ہماری گفتگو ہوئی مسقال شرعی کے متعلق، اور مسقال شرعی ایک مسقال یعنی تقریباً برابر ہے 3.5 گرام کے، البتہ 3.5 گرام سے کچھ کم یعنی 3.457 گرام۔ اب ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ نصاب ایک دفعہ نکالنے کے بعد ہے، تو کہا جائے گا کہ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نکال رہے ہیں اور ان سب کو ایک کاؤنٹ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ کچھ مشینریز لے جائی گئیں اور اس کے بعد کھدائی ہوئی، یا اگر کہیں پہ ڈائنامائٹ لگانے کی ضرورت ہے ڈائنامائٹ لگایا گیا، اور ایک دفعہ ایک خاص پلاننگ سے کام ہوا، گو کہ کئی مرحلوں میں ہوا، لگاتار ہوا، تو جتنا اس میں سے نکلے گا وہ ایک دفعہ کا مانا جائے گا۔ وہ جو ایک دفعہ کا مانا جائے گا، فرض کریں اس کے بعد پھر 6-7 مہینے کام نہیں کیا، تو ایسی صورت میں جو ایک دفعہ ہوا ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ لیکن اگر کسی کان میں سارا سال یہ کام چلتا رہے اور یہ جتنا بھی سلسلہ ہے پورے سال کا یہ سب ملا کے اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کا خمس نکالنا ہوگا۔ یہ تھے مختصر سے مسائل کان کے بارے میں، یعنی معین کے بارے میں، معدن کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔